مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف جو ہیں جب ظہور فرمائیں گے تو وہ رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہوں گے، چھت پہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوں گے، اور وہاں آ کے انہوں نے رکن و مقام کے درمیان آ کے انہوں نے پہلے نماز پڑھنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور پھر خانہ کعبہ کے ساتھ اپنی پشت لگانی ہے، یعنی جی اور پھر دنیا کو انہوں نے خطاب کرنا ہے، اور ان کی آواز جو ہے وہ دنیا والے سنیں گے۔ تو ظہور جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس ہے، رکن و مقام کے درمیان ہے، جہاں وہ اپنی آمد کا اعلان کریں گے اور دنیا کو اپنے ظہور کی بشارت دیں گے۔ چھت پر ہمارے ہاں یہ کسی جگہ پہ نقل نہیں ہوا۔ بے شک۔ قبلہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ جل فرجہ شریف کے ظہور کے لیے زمینہ ساز ہے اربعین، اور یقیناً جو افراد اربعین کے سفر میں جا رہے ہیں یہ لوگ بھی بااہمیت ہیں، قدر و قیمت ہے ان کی خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ تو کیا شبیہ ہیں یہ افراد کسی بھی اعتبار سے امام سید الشہداء علیہ السلام کے انصار کے ساتھ؟ کسی طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ مثلا یہ بھی اسی راستے کے اوپر چل رہے ہیں جس راستے جی کے اوپر سید الشہداء کے اصحاب و انصار؟ جی جی، کیوں نہیں۔ ایک اہم نقطہ جو ہے وہ یہاں ہے کہ اگرچہ یہ مختلف دنیا کے ملتوں سے اور ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب یہ اربعین کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں ہمیں ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ بے شک جی ان کے جو رویے ہیں، ان کی جو آپس میں گفتگو ہے، آپس میں جو معاملات ہیں، ایک دوسرے سے جو محبت کا اظہار ہے، وہاں ایسے ہی لگتا ہے جیسے ایک ہی ملت ہے۔ یقین امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے جو ناصر ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے۔ ہم احادیث اور روایات میں دیکھتے ہیں کہ اگرچہ وہ مختلف ملتوں سے ہوں گے، مختلف اقوام سے ہوں گے، لیکن دنیا والوں کو وہ ایک ماں باپ کی اولاد نظر آئیں گے۔ یہ خود متن روایت ہم کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ لوگوں کو ایسا ہی لگے گا جیسے ان کی ماں بھی ایک ہے اور ان کا باپ بھی ایک ہے، یعنی آپس میں ان انصار کی جو ہمدلی ہے اور آپس میں باہمی محبت ہے وہ اتنی واضح ہوگی اور اتنی گہری ہوگی کہ دنیا ان کو ایک ہی ماں باپ کی اولاد سمجھے گی۔ اور اس کا ہم ایک نمونہ جو ہے ہر سال اربعین کے موقع پہ دیکھتے ہیں۔ اربعین کے موقع پہ جس طرح سگے بہن بھائی جو آپس میں بے پناہ محبت کرتے ہیں، وہ سگے بہن بھائی جو آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، جس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایثار اور تعاون اور ہمدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ خاصیت ہے امام زمان کے ناصروں کی، اس کا ایک نمونہ ہم اربعین کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ خدمت کے لیے تیار ہیں۔ وہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کوئی امیر غریب نہیں ہے، وہاں کسی کو اپنا کوئی دنیاوی مقام نظر نہیں آ رہا، وہاں سب جو ہیں اپنے آپ کو صرف سید الشہداء کے عاشق، غمخوار اور امام زمان کی امت کے عنوان سے فقط یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کسی کی خدمت کر لیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو زمانہ ظہور میں کثرت سے نظر آئے گی۔ کہتے ہیں زمانہ ظہور کے اندر لوگوں کا آپس میں پیار اور محبت اتنا بڑھ جائے گا، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے بھی یہ نقل ہوا کہ فرماتے ہیں کہ خدا گویا کینہ جو ہے وہ مومنین کے دلوں سے نکال دے گا، یعنی آپس میں دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، صرف جو ہے وہ آپس میں محبت اور پیار کے جو ہیں وہ مظاہرے ہوں گے، ایک دوسرے سے تعاون کے مظاہرے ہوں گے۔ حتیٰ اس کی ایک مثال جو روایات میں ذکر ہوئی وہ یہ بھی ذکر ہوئی کہ اگر کسی شخص کو ضرورت ہوگی تو وہ دوسرے کی جیب سے اپنی ضرورت کے مطابق پیسے نکالے گا اور اسے خرچ کرے گا۔ یہ چیز روایت میں بیان ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا اربعین کے موقع پر تقریباً یہی ہے کہ لوگ اس سے پہلے کہ یہ نوبت آئے لوگ ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، خود آگے بڑھ بڑھ کے دے رہے ہیں، یعنی اور التماس کر رہے ہیں کہ ہمیں خدمت کا موقع دیا جائے۔ زمانہ ظہور میں بھی ایسا ہوگا کہ مومنین جو ہیں وہ ایک دوسرے کی خدمت کے لیے ہر ٹائم مہیا ہوں گے، جیبوں میں پیسے رکھ کے چلیں گے کہ ہو سکتا ہے کسی کو باہر گلی کوچے میں کہیں جو ہے وہ ضرورت پڑ جائے اور ہم اس کی خدمت کا موقع جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ تو اربعین جو ہے وہ ایک اجتماع ہے جو ہمیں عکاسی کر رہا ہے ناصرین کے زمانہ ظہور کے جو حالات ہیں اور جو اس زمانے کی خوبصورتی ہیں، اس کو ہم اربعین کے موقع پر جو ہے وہ سرزمین عراق میں مثلا کربلا اور نجف کے اندر ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ناصرین کیسے ہیں، یعنی آپس میں جو رویے مومنین کے ہونے چاہیے۔ اور اہم ترین رویہ جو ہے جس کا امام زمان کو بھی ہم سے انتظار ہے وہ ہمدلی ہے۔ اور میں یہاں مومنین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ
کاش ہمارے یہ رویے 40 کی حد تک محدود نہ رہتے، بے شک ہمارے یہ رویے جو ہیں یہ پورا سال رہتے۔ بے شک مومن جو ہے، وہ مومن جو ہم 40 میں دیکھ رہے ہیں، اصل یہی مومن ہے۔ ہم پورا سال اسے کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں لوگ پورا سال ایک دوسرے پہ رحم نہیں کرتے، ایک دوسرے کی خدمت نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے کے حق میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے حق میں کوتاہیاں کرتے ہیں، ہمسائے، ایک جگہ پہ رہنے والے مومنین جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کینہ، دشمنی اور کیا کچھ نہیں حق و ناس پائمال ہوتا۔ لیکن 40 میں ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن کو معاف کر دیتا ہے۔ بے شک مثلا ایسی باتیں بھی سننے میں آئی ہیں کہ باپ نے بیٹے کے قاتل کو بھی اپنا مہمان بنایا اور اس کے بھی خدمت کی ہے، چونکہ وہ 40 کا ایک زائر ہے، ایک مومن ہے۔ تو 40 کے موقع پر جو ہم انسانی صفات کی تجلی دیکھتے ہیں، جو اصل میں ایمانی، اسلامی یا منتظرانہ یا ناصرانہ صفات ہیں، کاش یہ تجلیاں جو ہیں وہ ہماری پوری زندگی میں ہوتی، پورا سال ہوتی، تو شاید مولا کے ظہور میں تاخیر نہ ہوتی۔ چونکہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کا ایک شکوہ جو ہے، جو شیخ مفید علیہ رحمہ کی طرف نقل ہوا، اس میں امام نے یہی شکوہ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ یہ مشہور ہے، توقیع شریف ہے مولا کی طرف سے، جس میں امام نے شیخ مفید علیہ رحمہ کو اپنے ظہور نہ ہونے کی ایک وجہ جو ہے وہ بیان کی۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے اور آپس میں یک دل ہو جاتے، ہم دل ہو جاتے، تو ہمارے ظہور میں تاخیر نہ ہوتی۔ اب یہاں ہم دل یا یک دل ہونے سے مراد یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے، آپس میں واقعاً متحد ہوتے، آپس میں ایک دوسرے کے حق میں ایثار کرتے، تعاون کرتے۔ اگر یہ فضا ہمارے اندر پیدا ہوتی تو ظاہر ہے مولا کے ظہور میں تاخیر نہیں ہونی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جماعت جو مقدس جماعت ہے، وہ گروہ ناصرین کا، وہ جلد سامنے آ جاتا، وہ جلد۔ اب ہم درست ہے اس کا ایک جلوہ 40 کے موقع پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیشہ رہے، یہ ایک چمک ہوتی ہے 40 میں۔ اس کے بعد جب لوگ دوبارہ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں، پھر وہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں پر کچھ عرصہ تک یہ اثرات رہیں یا بعض پر ہمیشہ رہیں، لیکن عموماً یہ دیکھا گیا کہ دوبارہ وہی روٹین کی زندگیاں ہماری شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ سنہری یادیں بن جاتی ہیں ہمارے لیے، اور اس کو ہم یاد کر کے لطف لیتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں دوبارہ وہ تجلیاں نہیں ہوتیں۔ آپس میں جو ہے وہ ایثار اور تعاون کے مظاہرے جو گلی کوچوں میں ہونے چاہیے تھے، یعنی اصل تو یہ ہے کہ ہم کربلا جاتے ہیں، وہاں سے ہم یہ درس لیتے ہیں، اور چند دن جو ہے وہ پریکٹس بھی ہوتی ہے اس درس کی۔ اس کے بعد جو ہے ہم واپس جب پلٹیں تو ہماری گلی کوچے میں، ہمارے محلوں میں دوبارہ وہ عملی مظاہرے جو ہم کربلا سے سیکھے، وہ اس کو ہم آگے بڑھاتے۔ البتہ میں یہ کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس پہ کام نہیں ہوا ہے، لیکن زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ جتنا بھی ہمارے اندر باہمی طور پر ہم دلی اور آپس میں مومنوں کے اندر ایثار اور تعاون بڑھے گا، جس طرح کے توقیع شریف ہے امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کی، یقیناً ظہور میں جو ہے وہ تعجیل ہوگی مولا کے ظہور میں۔